اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت ہم ہیں لکھنؤ میں، اور آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے ادارے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی کا ایک حصہ ہے، جس ادارے کا نام معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے۔ کافی بڑا ادارہ ہے، بہت شاندار بنا ہوا ہے، اور آپ لوگ کو اس کو دیدار کراتے ہیں۔ یہ دوبگہ چوراہا ہم لوگ پہنچنے والے ہیں، اور یہ دیکھ لیجیے آپ، دوبگہ چوراہا آ چکا ہے۔ یہ دوبگہ چوراہا یہ الہ آباد سے اگر کوئی شخص لکھنؤ کی طرف سے ہو کر اگر دہلی جانا چاہتے ہیں تو وہ دوبگہ چوراہا ہی سے روڈ جاتی ہے، بہت شاندار۔ اور یہ دیکھیے ابھی یہ سیتاپور بائی پاس آ رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سیتاپور بائی پاس روڈ نکل چکی ہے، اور یہ جو سامنے جس روڈ پر ہم لوگ چل رہے ہیں یہ روڈ سیدھا جاتی ہے ہردوئی۔ ہم آپ کو مدرسے پہنچ کر اب دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ مدرسے پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ سامنے مدرسے کا گیٹ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء، جو بذات خود ندوۃ العلماء ہی کا ایک جز اور حصہ ہے، اور ہم یہاں آئے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھی یہاں ماشاء اللہ بطور مدرس بھی ہیں، تو ہم ان سے ملواتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ مولانا عبدالعلیم صاحب ندوی ہیں، جن کو آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ مولانا ہم کو مدرسے کا تعارف مختصر کروائیں گے، اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ مدرسہ کب اس جگہ بنا۔ یہ ادھر سے داخلی گیٹ ہے، اب مولانا بتائیں گے کہ یہ ادھر سے یہ کیا بنا ہے۔ جی مولانا، ادھر ہے معہد دارالعلوم کا، اور اس کنارے سے لے کر کے اس کنارے تک جو حصہ ہے وہ اساتذہ کے رہائش کے لیے ہے۔ اس کے بیک سائڈ پہ جو مارکیٹس ہیں وہ ندوے کی ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد روڈ کے اس پار بھی جو مارکیٹ ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر ندوے کی ہیں الحمدللہ۔ وہاں پہ ایک ندوہ مسجد بھی قائم ہے، جس کا تمام انتظام ندوہ ہی خود دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ فیلڈ ہے، یہاں پہ بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، اور یہ جو فیلڈ ہے اس میں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ ادھر مولانا نے تعارف کروایا کہ ادھر یہاں سے اس حصے سے لے کر اور اس حصے تک آخری تک جو دکھ رہا ہے یہ اسٹاف کوارٹر ہے، سامنے گیٹ ہے، اور اسی اسٹاف کوارٹر کے پیچھے والے حصے میں دکانیں ہیں، وہ سب مدرسے ہی کے حصے میں آتی ہیں، اور ادھر سائڈ میں ایک مسجد بھی ہے جو مدرسے دارالعلوم ہی کی ہے۔ حضرت مولانا، یہ کیا چیز ہے؟ سامنے مہمان خانہ ہے۔ یہ جب ندوے والوں نے اس زمین کو خریدا تھا تو سب سے پہلے جس شخص کی یہ زمین کو خریدی گئی ہے تو یہی مکان اس کا بنا ہوا تھا، تو ندوے والوں نے اس کو مہمان خانہ بنا دیا۔ گویا کہ یہاں کی سب سے پرانی عمارت یہی عمارت ہے، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محب اللہ لاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ قیام کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا رابع حسنی صاحب، مولانا واضح رشید حسنی ندوی صاحب یہاں پہ جب وہاں شہر کی ہوا سے اکتا جاتے تھے تو یہاں پہ آرام کرنے اور ریسٹ کرنے کے لیے آتے تھے، اور الحمدللہ یہاں پہ واقعی بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ چلیے ہم مولانا کے ساتھ اندر مہمان خانے کا بھی نظارہ دکھائیں گے۔ مولانا، دارالعلوم ندوۃ العلماء اتنا بڑا ادارہ تھا، لیکن یہاں اس ادارے کو بنانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء الحمدللہ بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن وہاں پہ طلبہ کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ثانوی درجات یہاں منتقل کر دی گئے، یعنی پنجم مکتب سے ثانوی یا سادسہ تک یہاں پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ طلبہ دارالعلوم جاتے ہیں، اور وہاں پہ عالیہ اولیٰ میں ان کا داخلہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ معہد کا جو ہے منتقلی 1998 میں ہوئی تھی، اور یہاں پہ طلبہ تقریباً سن 2000 میں یہاں پہ طلبہ آ گئے تھے، اور یہاں الحمدللہ باقاعدہ پڑھائی چالو ہو گئی تھی۔
ये इधर आप देख सकते हैं, ये स्टाफ क्वार्टर है जैसा बताया गया। इधर सामने का हिस्सा पूरा इधर मैदान है। बरसात की वजह से घास फूस ज़्यादा नज़र आ रही थी, इसलिए उसकी भी कटाई छटाई भी काम हो रहा है। ये देखिए, ये मेहमान खाना के साइड का हिस्सा है। अब हम आपको मेहमान खाने के अंदर ले चलते हैं। अभी हम मेहमान खाने के बरामदे में हैं और इधर से आप देख सकते हैं, अंदर चलते हैं। ये आप अंदर का हिस्सा देख सकते हैं, मेहमान खाना माशाल्लाह काफ़ी शानदार बना हुआ है। इधर साइड में एक रूम भी है माशाल्लाह, और ये सामने इस्तिंजा पेशाब के लिए भी है। और ये इधर इतनी आंगन भी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और इधर जीना है, ये बाथरूम का सिस्टम है। और उधर जिसमें ताला लगा हुआ है वो किचन है। और इधर एक रूम इधर है। नाश्ता माशाल्लाह मंगाया गया था, बहुत ज़बरदस्त पूड़ी है और सालन भी अच्छा है। अभी हम लोग मेहमान खाने में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। ये मदरसे का सबसे बड़ा हॉल है, जिसमें बच्चे हर जुमेरात तकरीर भी करते हैं। इस हॉल का नाम टी अब्दुल वाहिद हॉल है। ये सामने दाखिली हिस्सा, और हाल ही के सामने ये मस्जिद बनी हुई है। जो मस्जिद भी इंशाल्लाह भी दिखाएंगे। ये हॉल के दूसरे साइड का हिस्सा है। ये दूसरी मंजिल है, इस पर कुतुब खाना है। ये सारी किताबें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इसके नीचे वाला हॉल बंद था, इसलिए हम नीचे नहीं दिखा सके। एक मंजिल इससे ऊपर भी है। मोहतरम नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि बेहतरीन मस्जिद नज़र आ रही है। अंदर का हिस्सा देखिए माशाल्लाह, कितनी फर्स्ट क्लास सहन आपको दिख रही है, संगमरमर लगे हुए हैं। और इधर साइड में वज़ू खाना है, और फिर दूसरी जानिब भी इधर वज़ू खाना है। हिफ्ज़ की तालीम जारी थी, लेकिन हमें मस्जिद भी दिखाना था आप लोगों को, इसलिए हमने इजाज़त मांगी और मस्जिद में वीडियो बनाने की इजाज़त मिल गई। तो अब देख सकते हैं आप मस्जिद के अंदर कितनी फ़र्स्ट क्लास बड़ी और वसी मस्जिद नज़र आ रही है। माशाल्लाह यहाँ हिफ्ज़ के 4 दर्जात हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है माशाल्लाह। और हमारे गांव घर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं माशाल्लाह। यहाँ हिफ्ज़ में ये हमारे भतीजे हैं, ये मोहम्मद हंजला, ये हिफ्ज़ कर रहे हैं। कितने पारे हुए भाई? 3.5 पारा हो गए माशाल्लाह। ये भतीजे हैं। और ये मोहम्मद अफ़ान है, भांजे हैं। कितने पारा हुए हिफ्ज़? 1 पारा हुआ, अभी शुरू किए हैं। ये इधर मदरसे कैंटीन भी है, जिसमें बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं। और ये मस्जिद के दूसरे साइड का हिस्सा है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। और इधर दरसगाह है, अंदर से भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम आपको हॉस्टल ले चलते हैं, रवाक़ी अबुल हसन नाम है इसका। ये इधर साइड में ये भी कैंटीन है। तो एक फ्रूट्स की दुकान है, वो भी एक कैंटीन है। ये इधर साइड में मकतबख है हॉस्टल के सामने। ये 3 मंजिला इमारत है, ये रवाक़ी अबुल हसन है। मदरसे का तारुफ तो हो चुका है, लेकिन हम हॉस्टल के ताल्लुक़ से मुख्तसर बता दें कि ये हॉस्टल अभी बहुत पुराना भी नहीं है, बहुत नई इमारत है जो शानदार दिख रही है। आप पूरी इमारत वीडियो में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी ज़बरदस्त इमारत है। और 3 मंजिल है, हर फ्लोर पर 22 कमरे हैं। उस एतबार से देखा जाए तो 66 कमरे बनेंगे। हिफ्ज़ के बच्चे 5-6 कमरों में रहते हैं, बाकी में अरबी दर्जात के बच्चे रहते हैं। हज़रत मौलाना
بلال عبدالحی حسنی مدذ اللہ العالی اس مدرسے کے ناظم ہیں. جیسے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم ویسے یہاں کے بھی ناظم ہیں. مولانا سعید الرحمن صاحب ندوی مدذ اللہ العالی وہ اس مدرسے کے محتمیم ہیں. لیکن یہاں موجودہ دور میں جو ذمہ دار ہیں وہ مولانا مطیع الرحمن صاحب ندوی مدذ اللہ العالی ہیں. اور اس مدرسے میں ہمارے ماموں مولانا اسلم صاحب ندوی دامت برکاتہم 2005 سے تقریباً تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. بہت خوشی ہے، ہم لوگ کا بارہا آنا جانا ہوا ہے. اور ابھی سال بھر ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو مولانا عبدالعلیم صاحب ندوی ہیں وہ بطور محرر اس مدرسے میں داخل ہوئے ہیں اور بہت بہترین کام انجام دے رہے ہیں. فلور پر یہ ہمارے ساتھی مولانا عبدالعلیم صاحب کا روم ہے. یہاں پر جیسے ہی گیٹ سے داخل ہوتے ہیں بورڈنگ کے پاس، یہاں یہ بچوں کے مضامین لگے ہوئے ہوتے ہیں جو مختلف عنوان پر شائع کیے جاتے ہیں حالات کے پیش نظر. یہ درسگاہ ہے اور ہم آپ کو اندر سے نظارہ کراتے ہیں. اور یہ دیکھیے اندر کا نظارہ. اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ یہاں عربی کلاس کی تعلیم ثانویہ سادسہ تک ہوتی ہے. درجہ پنجم سے ثانویہ سادسہ تک تعلیم ہوتی ہے. درسگاہ کے سامنے مسجد ہے. مدرسے کے دوسری جانب یہ ایک دوسرا اسٹاپ کوارٹر ہے جو بہت ہی شاندار بنا ہوا. یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کریں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں.